بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آپ سب لوگوں کو داستان کو میں خوش آمدید۔ آج کی داستان میرے اپنے متعلق ہے، کچھ میری آپ بیتی ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، میں پریکٹیکل لائف میں جلدی آ گیا تھا۔ ٹین ایج میں آئی واز ان پریکٹیکل لائف۔ تو میں کسی ایک ایسی جگہ پہ کام کرتا تھا جہاں کے پاس سے دریا گزرتا تھا، دریائے سندھ۔ تو اس کا ایک کنارہ تھا اس طرح سے کہ وہاں سے وہ دریائے سندھ مڑتا ہے۔ وہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا تھا، مطلب دریا کے دوسری سائڈ پہ کچے کا علاقہ تھا، درخت ہی درخت تھے، اور ایک طرف کھڑے ہو کے جب اس کا نظارہ کیا جاتا تھا تو بڑا ہی دیدنی ہوتا تھا۔ اور خاص طور پہ شام کے وقت جب سورج غروب ہو رہا ہوتا تھا دریا کی دوسری سائڈ پہ، تو سورج کی کرنیں بھی وہ ریفلیکٹ کر رہی ہوتی تھیں وہاں سے۔ تو پریکٹیکل لائف میں آنے کی وجہ سے چونکہ میچیور ہو چکے تھے اور کچھ ذمہ داریاں بھی تھیں، گھر کی بھی تھیں، معاشرے کی بھی تھیں، تو ہر وقت ایک ٹینشن سی رہتی تھی، یا کہہ لیں کہ سٹریس ہوتی تھی، ذہنی دباؤ ہوتا تھا۔ مطلب ہم نے معاشرے کی ضروریات کو بھی پورا کرنا اور گھر کو بھی دیکھنا ہے۔ تو ایک دن ایسے ہی انہی سوچوں میں چلتا چلتا دریا کے کنارے میں کافی آگے تک چلا گیا۔ تو منظر بڑا کچھ تھا اس طرح کا کہ مطلب پانی کی آواز تھی، اور پانی کے وہ ہوا کی لہریں جو ہے وہ پانی کی لہریں بنا رہی تھی۔ مجھے پتہ نہیں چلا، میں چلتا چلتا کافی دور تک آگے چلا گیا۔ وہاں جا کے میں نے ایک دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے۔ جھونپڑی میں صرف ایک لالٹین تھی جو جل رہی تھی۔ وقت یہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد کا وقت تھا، مطلب ابھی تھوڑی بہت جو ہے وہ روشنی تھی ادھر۔ تو ادھر ایک بزرگ تھے، کافی کمزور سے تھے، سفید داڑھی تھی ان کی، باریش تھے، لیکن ان کے چہرے پہ نور جو ہے وہ بھلا کا نور تھا۔ میں نے ایسا نورانی بابا آج تک نہیں دیکھا۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں جستجو میں ان بابا جی کے پاس گیا، اور میں نے پوچھا بابا جی سے، میں نے کہا آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں؟ آج سے پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے خیر مسکرا کے وہ بات ٹال دی اور مجھے بیٹھنے کا کہا، کیا بیٹھو، شام ہو گئی ہے، کھانے کا وقت ہے تو کچھ کھا لیتے ہیں۔ تو خیر میں نے کھانے کا تو مطلب نہ کر دیا انہیں۔ میں نے کہا بابا جی میں آپ کے پاس جو ہے وہ صرف پانی پیوں گا اور میں واپس جاؤں گا، میں نے گھر بھی جانا ہے، شام ہو گئی ہے۔ بابا جی نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گھڑے میں سے پانی بھرا، اور پانی کا پیالہ جو تھا مٹی کا وہ مجھے پکڑا دیا۔ مجھے پانی پکڑاتے ہوئے بابا جی نے میری طرف دیکھا اور کہتے ہیں کہ کیا بات ہے تمہارے دل میں، کھل کے بتاؤ مجھ سے، میں تمہارے سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو میرے لیے وہ ایک بڑا شاکنگ مومنٹ تھا، مطلب میں کہاں، بابا جی کہاں۔ تو خیر میں نے بابا جی کی طرف دیکھا تو ان کی جو مسکراہٹ تھی یا ان کا جو روب تھا، میں اس کے آگے کچھ نہیں کہہ سکا۔ میں نے فوراً ہی اپنی داستان یا جو میرے اوپر گزر رہی تھی وہ میں نے سنانا شروع کر دی۔ میں نے کہا بابا جی لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ پیار سے پیش آتے ہیں، ہم خود اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کوئی دکھی نہ ہو، لیکن لوگ ایسا کیوں نہیں سوچتے؟ لوگ ہمیشہ ہمیں تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ میں نے اس طرح کے بہت سارے گلے شکوے جو ہے وہ ایک لائن لگا دی لوگوں کے خلاف، کہ
مطلب اس میں ہمارے ریلیٹیو سے لے کے ہمارے دوست احباب، معاشرے کے، محلے کے، شہر کے، گاؤں کے لوگ، سب کے سب اس میں نے گن دیے کہ یہ لوگ ایسے نہیں ہوتے، یہ لوگ جو ہے نا وہ مطلب ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو بابا جی نے چند الفاظ میں مجھے جو جواب دیا نا، اس سے میں آج تک مطمئن ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی میں پنجابی میں، وجہ سے انہوں نے مجھے کہا تھے تو وہ سرائکی، لیکن انہوں نے پنجابی میں وہ لفظ بولا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ پتر چنگیاں نال تا ہر کوئی گزارا کر لیندا ہے، لیکن چنگا بندہ وہ ہوندا ہے جڑا ماڑیاں نال بھی گزارا کر لوے۔ اس کو اردو میں بیان کروں تو ایسا ہے، وہ کہتا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ تو بیٹا ہر کوئی گزارا کر لیتا ہے، لیکن بذات خود اچھا بندہ وہ ہوتا ہے جو کم اچھے لوگ یا برے لوگوں کے ساتھ بھی گزارا کر لے۔ تو یہ بات جب میں نے سنی تو مجھے اس وقت کافی سارے سوالوں کا جواب مل گیا۔ اس میں مجھے یہ جواب ملا کہ ہم صرف اپنے آپ کو ہی اچھا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا بری ہے اور ہم ہی اچھے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پہ رکھ کے نہیں دیکھا۔ تو اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں اچھائی ہو تو ہمیں اپنے آپ کو اچھا بنا لینا چاہیے، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ مطلب ہم اس کو اگر کسی ریٹرن کی امید میں کریں گے یا کسی بدلے کی امید میں یا کسی نیکی کی امید میں، تو وہ شاید ہمارا وہ مزہ نہیں رہے گا اچھا بننے کا۔ آپ صرف اچھائی کریں اور رزلٹ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ آپ اپنی زندگی کو انجوائے کریں گے۔ تو وہ چھوٹی سی بات تھی، اس کو لے کے میں آ گیا۔ پتہ نہیں بابا جی زندہ ہیں یا وہ انسان تھے یا اللہ تعالیٰ کی کچھ اور مخلوق تھی، لیکن میری زندگی اس کے بعد سے بہت سہل ہو گئی ہے، آسان ہو گئی ہے کہ اچھے بندوں کے ساتھ تو ہر کوئی گزارا کر لیتا ہے، لیکن اچھا بندہ وہ ہوتا ہے جو کسی برے کے ساتھ بھی گزارا کر لے۔ خواتین و حضرات، بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، دیکھتے رہیے اپنا چینل۔